کہ پاکستانی سیاست پہ ٹرمپ کا آنا کس حد تک اثر انداز ہوگا. فانی صاحب, وٹ بیسک ٹرانسفارمیشنز آر یو گوئنگ. ایک تو یہ کہ ٹرمپ نا امیگریشن کو لے کے اور مائگریشن کو لے کے بہت زیادہ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں, اب بھی کرتے رہے ہیں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن بہت لینینٹ تھی اور اس چیز کو لے کر کے امریکنز نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا ان کو بہت زیادہ. سو آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے کم بیک کیا ہے نا, اس نے آ کے جہاں یورپ, افریقہ, روس, چائنا, یوکرین, مڈل ایسٹ, ہر جگہ پہ مڈل ایسٹ کے آنے سے تھرتھلی مچتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. گزشتہ 2 ماہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ گرین لینڈ میں آ رہا ہوں, اس کو میں خریدوں گا یا پھر اپنی ملٹری کو یہاں پہ بھیجوں گا, پاناما کینال کا میں کنٹرول حاصل کروں گا, ٹھیک ہے, اس کی وہ بات کرتے ہیں. اور پھر الیکشن کیمپین کے اندر نیٹو سے نکلنے کی بھی باتیں ہوئیں. یورپ کو یہ کہا گیا کہ اپنا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ آپ بڑھا دیں. پہلے 2% کہا گیا اور پھر اس کو 5% تک اب کہا جا رہا ہے. اور پورے یورپ کے اندر اب وہاں پہ نہ تو ان کے فورن منسٹرز کو راتوں کو نیند آتی ہے اور نہ ان کے وزراء اعظم کو نیند آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس اسٹریٹجی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, واٹ از دا فیوچر آف دا یورپ. اپنے پہلے دور میں یو این او اور نیٹو دونوں کے بجٹ کٹس کی بات کی تھی, تفتلی مچ گئی تھی. دیکھیں, ایک نام تھیری پڑھاتے ہیں, میڈ مین تھیری آئی آر کے اندر, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنا ایک امیج کرافٹ کرتے ہیں. کرافٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہی از ارریشنل پرسن, یہ وہ ہے جو کریزی ہے تھوڑا سا, جو اس کے منہ میں آئے گا یہ بول دے گا, جو اس کا دل کرے گا وہ کر دے گا. یہ مجھے پھر کوئی یاد آ رہا ہے, نہ کریں فانی صاحب, مجھے پھر کوئی یاد آ گیا یہاں. یہ جو کریزینس ہے یہ بنیادی طور پر حقیقی طور پر ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایسا نہ ہو, لیکن کرافٹنگ اس کی ایسے کی جاتی ہے. رونالڈ ریگن کے دور میں یہ چیز ہوئی تھی کہ انہوں نے ویتنام اور رشیا کے خلاف اپنا اس طرح کا امیج بنایا کہ جب آپ بارگیننگ پوزیشن کے اوپر آتے ہو تو سارا لیوریج آپ لے لیتے ہو. یہی یورپ تھا جو 2% بھی اپنے ڈیفنس بجٹ میں انکریز نہیں کرنا چاہتا تھا. اور 2006 میں سٹنگ ہوئی, پھر 2014 کے اندر سٹنگ ہوئی, اور 2016 میں کوئی 75% یورپین کنٹریز ایسے تھے یورپی یونین نے جنہوں نے 2% کر لیا. اچھا, اب جب آپ 5 کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ کے پاس امریکہ کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. یورپ کی ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کا سہرا امریکہ کے سر پر ہے, اور یورپ کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں 175 بلین آج کے اور 12 بلین US ڈالر اس دور کے بنتے ہیں جب انہوں نے یورپ کی امداد کی تھی مارشل پلان کے تحت سیکنڈ ورلڈ وار میں. تب سے لے کے آج تک یورپ کبھی بھی اس پالیسی پہ نہیں چلتا جو اگینسٹ دا USA ہوتی ہے. تو ایک تو امپلیکیشن آنی ہے یورپ اور USA کے ریلیشن شپ کے اوپر. ابھی آئے نہیں تھے تو آپ کو جسٹن ٹروڈو کا ریزائن نظر آ گیا. وہاں پہ رائٹ جو ٹرمپ نے تنقید کی ہے جسٹن ٹروڈو پہ, گورنر ہیں اور گورنر کہہ دیا ایگزیکٹلی لفظ استعمال کیا, اور یہ کہا کہ جو کینیڈا شوڈ بی دا 51 اسٹیٹ آف دا امریکہ. اب یہاں پہ علی حیدر ذرا دیکھیے کہ ایک ریاست کو جب دوسرا ملک یہ کہے کہ آپ ہمارا حصہ بن جاؤ, تو وہاں پہ بجائے کہ ان کے خلاف آوازیں اٹھنے کے, جتنا رائٹ ونگ فینومینا اس وقت کینیڈا کے اندر ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی. اچھا, ویسے یہ بڑی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے بڑا ایک نان ریئلسٹک لگتا ہے, بٹ یو نیور نو کہ وہ انیکس کر لے. ہی از این امیزنگ پرسنالٹی. سر میں ایک چیز ایڈ کر دوں سر, ٹھیک ہے گرین لینڈ اور کینیڈا, پاناما, یہ تمام چیزیں ہیں, بڑے اونچے اونچے خواب دیکھ رہا ہے, اونچے اونچے بڑھ کے مار رہا ہے, لیکن جو ایک ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی چاہیے اللہ اس کو سب ٹھیک ٹھاک رکھے, اس نے جو پنگا لے لیا نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ دیکھیں نا یار کیسی بریگیڈیئر صاحب, مطلب پھر وہی آپ کہاں لے آتے ہیں. میری بات یار میں اپنی طرف سے تو نہیں منا رہا ہوں, پوری دنیا بول رہی ہے وہ خود, اور پنگا لے کے آپ ہی گئے, آپ ہی گئے. اچھا, یہ بس ایک ڈیفرنٹ ہوا ہے, کل اس کی اوتھ ٹیکنگ ہے اور 2 دن سے وہ کہہ رہے زبردست اینٹی ٹرمپ ڈیمونسٹریشن واشنگٹن. سو میرا خیال ہی ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل, ہی ہیز ٹو بی کیئرفل, کیونکہ دیکھیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پرانے بوڑھے گڑھے مردے بھی اکھاڑے جا سکتے ہیں اس کے خلاف.